حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کے بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا، تو یحییٰ علیہ السلام نے اس سے روکا تو اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی۔ جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر اس کے پاس لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ عورت فوراً مر گئی، اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا کہ اس بادشاہ کی عورت یحییٰ علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ نے انکار فرما دیا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئے، تو اس نے بادشاہ سے آپ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں مان گیا، اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے آپ کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب المقتدیٰ میں اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحییٰ، مجھے اپنے قتل کیے جانے کے متعلق آگاہ فرمائیے، وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا؟ وہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے رکنے والے تھے۔ ان کو عورتوں کی خواہش نہ تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر فرفتہ ہو گئی اور وہ بد کردار تھی۔ اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمع ہوتے۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وعدہ کر کے اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا تھا اور نہ جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اسے اچھے انداز سے الوداع کہا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتی تھی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ کچھ مانگ لے، تو جس چیز کا سوال کرے گی میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یحییٰ بن زکریا کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کچھ اور مانگ لے اس کے سوا۔ اس نے کہا بس یہی چاہیے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کی ایک جانب نماز میں مصروف تھا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو ایک تھال میں ذبح کیا اور اس کا خون اور سر لے جا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا سر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی روز شام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو، اس کے گھر والوں اور نوکروں چاکروں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ زکریا کا رب زکریا کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل نے کہا کہ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور زکریا علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں سے بھاگا۔ ابلیس ان کے آگے آگے میرے بارے میں ان کو بتا رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتا تو میرے سامنے ایک درخت آیا۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ میری طرف آ جاؤ۔ وہ درخت میرے لیے پھٹ گیا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ ابلیس نے میری چادر کا ایک پلو پکڑ لیا اور میری چادر کا وہ پلو درخت سے باہر رہ گیا۔ بنی اسرائیل آئے تو ابلیس نے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی جادو کے ذریعے اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی چادر کا ایک پلو باہر ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کو آرے کے ساتھ چیر دو۔ تو میرے سمیت ان لوگوں نے درخت کو چیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف یا درد محسوس ہوا؟ فرمایا کہ نہیں، البتہ اس درخت کی تکلیف کا احساس ہوا جس میں میری روح ڈال دی گئی تھی، اور اے محمد، اس طرح سے میرا
اور یحییٰ کا قتل کیا گیا۔